السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، قابل احترام، عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ کی نشست میں ہم نے ولایت کی 3 قسموں پر بات کی تھی کہ ولایت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ولایت وہبی ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص اور مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ان میں ایک نام بی بی مریم رضی اللہ عنہا کا ہے، ایک نام حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور تیسرا نام ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور بھی بہت سارے اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے وہبی طور پر ولایت عطا فرمائی۔ ایک ولایت عطائی ہوتی ہے، یعنی اللہ اپنے کسی بندے کو چلتے چلاتے ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے حضرت امام مہدی کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ راتوں رات ولایت کے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جس کا تذکرہ احادیث کے اندر فرمایا گیا ہے۔ ایک ولایت کسبی ہوتی ہے، یعنی بندہ کسی شیخ اور پیر سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے اور اصلاح باطن کے لیے ریاضات اور مجاہدات کرتا ہے، ذکر و اشغال کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، اوراد و وظائف کا معمول بناتا ہے، اور ایک لمبا عرصہ ان مجاہدات کا گزار کر وہ ولایت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسند ولایت تک پہنچنے کے لیے 12 صفات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ولایت کے مقام و مرتبے پر پہنچنے کے لیے ہر بندے خدا میں جو ولایت کے مقام کو پہنچ جائے یا جو پہنچنا چاہے، 12 صفات اس بندے کے اندر اگر پیدا ہو تو پھر وہ بندہ ولایت کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہم لوگ ہر سال حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مستحقین کو اور آنے جانے والوں کو ان تبرکات سے مشرف ہونے کا موقع دیتے ہیں۔ ذرا ہم اپنی زندگیوں کا تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ جن بزرگ ترین ہستی کے بارے میں اور جن اللہ والوں کی محبت میں ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے اور ہماری زندگی ان تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ وقتی طور پر کسی سے اپنے تعلق کا اظہار کر دینا
اور وقتی طور پر چل چلاؤ کا ایک تعلق جوڑ کر وقتی کام کر دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، لیکن کسی چیز کو مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور مواظبت کے ساتھ اختیار کرنا اور ساری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ بڑے مجاہدے کی بات ہے اور بڑے دل گردے کی بات ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں مسند ولایت تک پہنچنے کے لیے آدمی میں 12 صفات کا پایا جانا بڑا ضروری۔ ان 12 میں سے گزشتہ ہماری 4 پر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن بہرحال از ابتدا تا آخر اس کا تذکرہ کر دیا جائے۔ پہلی صفت جو ایک بندے مومن میں ہونی چاہیے، اور اس بندے میں جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا اپنے آپ کو عاشق صادق مانتا ہے، ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اس کے اندر پہلی صفت ہونی چاہیے کہ وہ بندہ ستاری کی صفت اپنے اندر رکھتا ہو۔ کون سی صفت؟ ستاری کی صفت۔ ستار یہ اللہ رب العزت کا نام ہے، اور ستار کا مطلب ہوتا ہے عیوب پر پردہ ڈالنے والا، عیب کو چھپانے والا۔ کمی اور نقص ہو تو اس کمی اور نقص کو چھپا دینے والا، یہ اللہ رب العزت ہے۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ بات بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہماری عبادات کا کیا حال ہے، ہمارے آمدنیوں کے ذرائع کیسے ہیں، اور ہمارے گھر کے اندرون کی زندگیاں کیسی ہیں، بیرون کی زندگیاں کیسی ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہم صبح سے شام تک اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانیوں میں، اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانیوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، کھلے طور پر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں اس رب تعالیٰ کی شان رحیمی پر کہ اپنے بندوں کے ان تمام عیوب پر اللہ پردہ ڈالتا ہے۔ جو فرشتے ہمارے گناہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں رات میں پہنچتے ہیں، اللہ انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق صبح زمین پر اتار دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ستاری ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سالک کے لیے جو مجاہدات اور ریاضات کر رہا ہے، اس کے لیے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ستار ہو، لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا ہو، لوگوں کی غیبتیں نہ کرتا ہو، لوگوں پر بہتان تراشی اور الزام تراشی نہ کرتا ہو۔ یہ پہلی صفت۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا تھوڑا سا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو عیب چھپانے کے بجائے پورے محلے میں اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو کسی کے اندر نہیں ہوتی ہم الزام لگا دیتے ہیں، بہتان تراشی کر دیتے ہیں کہ فلانا یہ ایسا ہے، فلانا اس نے یہ کام کیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ ستار ہو، لوگوں کے عیوب کو چھپائے، غیبت نہ کرے۔ جہاں 2-3 آدمی جمع ہو جائیں، میں تھوڑے سے الفاظ کو سخت کر کے کہتا ہوں، ہم لوگوں نے اس بات کو گویا فرض سمجھ لیا ہے کہ تیسرے کی غیبت کریں۔ غیبت نہ کریں، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، ایک چپ 100 سکھ، یعنی اگر ایک چیز چپ رہنے کی اپنے اندر پیدا کر لی جائے، انسان 100 سکھ کو حاصل کر سکتا ہے، 100 بھلائیوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو پہلی صفت ہے کہ بندہ ستار ہو۔
دوسری صفت جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ دوسری صفت یہ ہے کہ بندہ غفار ہو. بندہ کیا ہو؟ غفار ہو، ستار ہو، غفار ہو. غفار بھی رب تعالیٰ کا نام ہے، اور غفار کا مطلب ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، غلطیوں کو معاف کرنے والا. میں نے ابھی کہا کہ ہماری جو غلطیاں، جو نافرمانیاں فرشتے لے کر جاتے ہیں، انہی فرشتوں سے رب تعالی ہمارا رزق بھیجتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ ستار بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے. بندے کو بھی چاہیے کہ بندہ بھی اپنے اندر صفت غفاریت کو پیدا کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، اگر کوئی آپ کو ناحق ستاتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، شریعت اگرچہ اجازت دیتی ہے کہ جتنی زیادتی اس نے کی ہے اتنی ہی زیادتی اور اس کا اتنا ہی بدلہ تم لے سکتے ہو. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن اگر تم صبر کر لو، خاموشی اختیار کر لو، یہ تمہارے لیے بڑے خیر کا ذریعہ ہے. حضرت پیران پیر یہ فرماتے ہیں کہ بندے کی دوسری صفت ہو کہ وہ غفار ہو، کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ناحق ظلم کر دیا جائے، بندہ اللہ کے لیے معاف کر دے، بندہ اللہ کے لیے معاف کر دے. میرے بزرگوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں. ہمارے اڑوس پڑوس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لازمی بات ہے. اس لیے کہ جب ایک جگہ رہنا ہوتا ہے تو بعض کا مزاج بعض کے مزاج سے مطابقت نہیں کھاتا، لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے. اس تکلیف کو للہ معاف کر دیا جائے، اس تکلیف کو اللہ کے خاطر معاف کر دیا جائے. لیکن ہمارا مزاج تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے، ہائپر مزاج ہم لوگ بن گئے ہیں. راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی گاڑی کسی کی پہلے آ جائے، کوئی بعد میں آ جائے، کوئی سڈن بریک لگا دے تو اب اس کے بعد صلواتیں سنتے رہیے آپ. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر معاف کرنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے، جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، وہ جذبہ ہمارے اندرون میں نہیں. حضرت پیران پیر کی تعلیمات ہیں کہ دوسری صفت بندہ غفار ہو. تیسری صفت حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ شفیق ہو، ہر ایک کے ساتھ شفقت والا معاملہ، بڑوں کے ساتھ ادب والا معاملہ، چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ. حضور نے کیا فرمایا؟ من لم یؤقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ مسلمانوں کی جماعت کا آدمی نہیں ہو سکتا. آج نوجوان بطور خاص اس بات کو غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر اپنے بڑوں کا کتنا ادب اور احترام ہے. میرے بزرگوں، معاف کریے گا کہ حالات کے چلتے زبان اتنی تیز اور ترار ہو گئی ہے کہ بڑے چھوٹوں کا کوئی ادب نوجوانوں کے پاس باقی نہیں. نہ نوجوان لڑکوں کے پاس، نہ نوجوان لڑکیوں کے پاس. بڑے چھوٹوں کا ادب، یہ اس وقت یوں سمجھو کہ ہمارے مزاج سے یہ چیز رخصت ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. بڑوں کو جیسے منہ میں بات آ جائے ویسے جواب دے دینا لوگ بہادری سمجھ رہے ہیں. نوجوان بچے اور بچیاں اپنے جوابات جیب میں رکھ کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بولا تو فوراً نکال کے دینے کے واسطے. حضرت پیران پیر کی تعلیم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ شفیق ہو، بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ، توقیر کا معاملہ، تعظیم کا معاملہ، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کرنے والا. چوتھی صفت بیان فرمائی کہ بندہ رفیق ہو. رفیق کا مطلب ہوتا ہے ساتھ دینے والا. ہر کس و ناکس، چاہے وہ آپ کا جان پہچان والا ہو، چاہے وہ انجان آدمی ہو، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے، چاہے دین کا یا دنیا کا، تم اس کے اندر اس کے ساتھی بن جاؤ.
تم اس کے اندر اس کے مددگار بن جاؤ، اس لیے کہ اچھا کام چاہے دنیا کا ہو، چاہے آخرت کا ہو، چاہے دین کا ہو، اس سے امت کا بھلا ہوگا، اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوگا، اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوگا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے اندر چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رفیق ہو، ہر اچھے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے والا ہو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو۔ ہم اچھے کاموں میں مدد نہیں کرتے، دوسرے کاموں میں خوب اچھی مدد کرتے۔ کیا بھائی شادی ہے آپ کے بھائی کی؟ ہاں، مرفا ورفا ہے نہیں؟ ہاں مرفا ہے تو بول دو، آپ ایسا ناچیں گے، یاد رکھنا، آپ کا بھائی بھی یاد رکھنا، آپ کے خاندان والے بھی یاد رکھنا۔ میرے بزرگوں یاد رکھو، ایک بات بہت صاف الفاظ میں کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا، آج پھر یہ کہتا ہوں کہ جو شادی شیطان کو خوش کرتے ہوئے کی جائے اس میں کبھی اللہ کی برکت نہیں آ سکتی۔ جس شادی کا آغاز شیطان کو خوش کرتے ہوئے کیا جائے اس میں کبھی اللہ کی طرف سے برکت نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی برکت۔ دیکھ لو جو لوگ دھوم دھڑاکے کے ساتھ اپنی شادیاں کرے، جا کے ذرا تحقیق کرو کیا حال چال ہے، کتنی محبتیں ہیں اور کتنی الفتیں ہیں، رشتہ کتنا مضبوطی اور گہرائی کے ساتھ چل رہا ہے، جاؤ تحقیق کر کے دیکھو۔ اور جن لوگوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کیا، حالات ضرور آئے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کی زندگیوں میں وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ آج ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے مثال بنی ہوئی۔ پانچویں صفت جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ صادق ہو، سچ بولنے والا۔ اور ہمارا آج مزاج کیا ہے بھائی؟ جھوٹ ہمیشہ بولیں گے، سچ کبھی کبھار بول لیں گے۔ جھوٹ ہمیشہ بولیں گے، سچ کبھی کبھار بولیں گے۔ اور پھر مارکیٹ میں کام کرنے والے، مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے، چاہے وہ ٹھیلے منڈی والا ہو یا کوئی سپر مارکیٹ والا ہو، بڑے سے بڑے شو روم کا مالک ہو، ہر آدمی یہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولے تک مارکیٹ میں کام نہیں کر سکتے۔ یہ خود کا اپنا بنایا ہوا فلسفہ ہے اور شیطان نے یہ فلسفہ ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے تک کام نہیں کر سکتے۔ آٹو چلانے والے کو بھی بولو صاحب میٹر میں سیٹنگ نہیں رکھے تک آٹو نہیں چلا سکتے۔ پیٹرول پمپ پہ بولو آپ صاحب یہاں میٹر میں سیٹنگ نہیں رکھے تک دو چار پیسے ہم بچا نہیں سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین، کہ تجارت کرنے والا اگر ایماندار ہو، سچا ہو، دیانتدار ہو، کل میدان قیامت میں یہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، اس کو جمع کیا جائے گا۔ نبی کا فرمان ہے کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور شیطانی فلسفہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں ڈال رکھا ہے کہ صاحب جھوٹ نہیں بولے تک، بے ایمانی نہیں کرے تک، ڈنڈی نہیں مارے تک، چور تول نہیں تونے تک ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ہم تجارت نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں کہاں کی یہ سوچ؟ اور کس زاویے میں ہم یہ بات سوچ رہے ہیں؟ یعنی بالفاظ دیگر یوں کہیں آپ کہ ہم کھلے عام ایک گناہ کے کام کا اعلان کر کے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے کرتے وقت میں کوئی اور شریک نہ ہو، کسی اور نے اس کو دیکھا نہ ہو، وہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہو، ممکن ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے کہ بندے نے گناہ کر لیا، ٹھیک میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی گناہ بندہ علل اعلان کرتا ہے، بول کر کرتا ہے، جتنوں کو بولے گا وہ سارے اس کے گناہ کے گواہ بن جائیں گے۔
سارے اس گناہ پر اس کے گواہ بن جائیں گے۔ یہ جتنے ناچنے والے، بازوں میں، مرفوں میں، شادیوں میں یہ جو حرکتیں کرنے والے ہیں، علل اعلان گناہ کر رہے ہیں، اور یہ رکھنے والے اس گناہ کروانے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں کہ دیکھو ہم شادی کر رہے ہیں شیطان کو خوش کرتے ہوئے۔ کل میدان قیامت میں یہ سب اللہ کے یہاں جواب دیں۔ اور جتنا یہ کہنے والے ہیں کہ صاحب جھوٹ نہیں بولے تک، چوری نہیں کرے تک، ڈنڈی نہیں مارے تک، کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، یہ بولنے والا جس کو بول رہا ہے اس کے گناہ کا وہ آدمی گواہ ہے، کل میدان قیامت میں گواہی دے گا کہ اللہ اس نے یہ گناہ میرے سامنے اقرار کیا کہ میں کرتا ہوں۔ قرآن تو صاف کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ کوئی گواہ بنے نہ بنے، کوئی آپ کے خلاف میں گواہی دے نہ دے، کل میدان قیامت میں اللہ رب العزت زبان پر تالا ڈال دیں گے، زبان پر قفل لگا دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، اب اس کے بعد ہاتھ بولے گا اس کے لیے اتنی ڈنڈی مارا، اس کے لیے اتنا ناچا، اس کے لیے اتنا ٹھرکا، اس کے واسطے اتنا جھوٹ بولا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ گناہ ہم نے دنیا کے اندر کیے یہ گناہوں کے گواہ ہمارے ہاتھ اور پیر ہوں۔ انسان وہاں پوچھے گا، اپنے ہاتھ سے بھی پوچھے گا، اپنے چمڑی سے بھی پوچھے گا، اپنے پیر سے بھی پوچھے گا کہ بھئی میرے خلاف تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں مزہ پہنچانے کے لیے ہی تو یہ کام میں کرتا تھا۔ وَقَالُوا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تمہیں مزہ پہنچانے ہی کے لیے تو یہ کام کرتا تھا۔ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہاتھ کہیں گے، پیر کہیں گے، جسم کی جلد اور چمڑی کہے گی آج تمہاری ہماری کٹف، آج تمہاری ہماری کٹف۔ آج اللہ نے فرمایا کہ جو تیرے ساتھ اس بندے نے دنیا میں کیا آج بول، پورا جو کچھ کچا چھٹا ہوگا وہ سارا بول دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں کی جو تعلیمات ہیں وہ عین شریعت ہیں، بزرگوں کی تعلیمات عین شریعت ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھٹی صفت یہ ہے، پانچویں صفت ہے کہ بندہ صادق ہو، سچ بولنے والا ہو، چھٹی صفت یہ ہے متصدق ہو، سچ کا ساتھ دینے والا ہو، سچ کی حمایت کرنے والا ہو۔ اگر جھوٹ اپنا والد کہہ رہا ہو، جھوٹ اپنا بیٹا کہہ رہا ہو، جھوٹ اپنا خاندان قبیلے والا کہہ رہا ہو، اس کا ساتھ مت دو۔ اگر سچ کوئی غیر کہہ رہا ہے اس غیر کا ساتھ دو۔ فرمایا یہ چھٹی صفت ہے کہ بندہ متصدق ہو، سچ اور دیانتداری کا ساتھ دینے والا ہو۔ ساتویں صفت ہے امر بالمعروف کرنے والا ہو۔ آٹھویں صفت ہے نہی عن المنکر کرنے والا ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب بھلائیوں کا حکم کرنے والا، برائیوں سے روکنے والا، بھلائیوں کا حکم کرنے والا، برائیوں سے روکنے والا۔ یہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ خطیب مسجد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جمعہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے، ہماری بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں کو روکنے والے بنے، اچھائیوں کا حکم کرنے والے بنے۔ اس مہینے میں جو پیران پیر کے علم کو لے کر کے ہمارے بچے اور بڑے نکلتے ہیں، ساتھ میں کیا جاتا ہے؟ ہاں، ساتھ میں کیا جا رہا صاحب؟ باجا بھی جا رہا۔ کیا جائز ہے بھائی شریعت میں باجا لے جانا؟ شریعت میں باجا لے کے جانا جائز ہے۔ شادی میں جیسے اس کا بجانا حرام ہے، اس موقع پر حالانکہ وہ ثواب کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں نا، پیران پیر کے علم کو لے جانا اور نشان کو لے جانا ثواب کا کام سمجھ کے ہم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا جوڑ دیے؟ باجے کو جوڑ دیے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔
نیکی برباد، گناہ لازم۔ نیکی تو برباد ہو گئی لیکن گناہ لازم۔ تو یہ کام صرف خطیب مسجد کی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھلائیوں کا حکم کرے، اچھائیوں کا حکم کرے۔ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے یہ روک سکتا ہے، روکنے پر قادر ہے، روک دے۔ پیران پیر نے فرمایا کہ سالک کے لیے یہ صفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نویں صفت بیان فرمائی کہ وہ بندہ عابد ہو۔ کیا ہو؟ بندہ عابد ہو، یعنی اعمال صالحہ اپنی زندگیوں کے اندر مستقل طور پر کرنے والا ہو۔ 10ویں صفت بیان فرمائی سخی ہو، یعنی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، اور ایسے طور پر خرچ کرے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایک بڑی سچائی اور حقیقت والی بات عرض کرتا ہوں، مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو اپنے مذہب پر اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہے۔ دنیا میں کوئی اور قوم نہیں ہے ایسی، دنیا میں ایسی کوئی دوسری قوم نہیں ہے جو مذہب کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دے، لیکن صرف واحد مسلمان ایک جماعت اور قوم ہے جو اپنے مذہب کے نام پر سب کچھ لٹانے کو تیار اور ہنستے ہوئے، ہنسی خوشی۔ لیکن میرے بزرگوں، جب ہم اللہ کے راستے میں دیں تو میں نے جیسے کہا حدیث میں فرمایا گیا کہ رجل یتصدق باخفاء حتى لا يعلم شماله ما انفق يمينه، کہ ایک ایسا آدمی جو اللہ کے راستے میں اتنا چھپ کر دیتا ہو کہ اس دینے والے کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ آج ہم اگر کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی بھلائی کا کام کریں، کوئی خیر کا کام کریں تو کئی لوگوں میں اس کا چرچا کر دیتے ہیں۔ لوگ بدلہ نہیں دیں گے ہمارے کسی عمل کا۔ ہم اگر کروڑ روپیے بھی خرچ کر دیں للہ، اللہ کے واسطے، بندگان خدا رتی برابر کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے لوگوں کو بتانے اور لوگوں کی واہواہی کے لیے، نام و نمود اور ریاکاری کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہ کریں۔ ایسا خرچ کریں کہ ہمارے خود اپنے آپ کو یہ علم نہ ہو کہ ہم نے کیا دیا، بس دیا جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دے دیا۔ تو فرمایا 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ بندہ سخی ہو۔ 11ویں صفت یہ ہے کہ دین کا اتنا علم جاننے والا ہو جس سے اس کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، حلال اور حرام کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اتنا علم جاننے والا ہو، اتنا علم جاننے والا ہو، اور اگر اتنا علم بھی نہ جانتا ہو تو کم از کم اپنا تعلق علماء سے قائم کر کے اپنی زندگی میں مسائل ان سے پوچھ کر کے آگے بڑھتا ہو۔ میرے بزرگوں کو ایک واقعہ یاد آیا، وہ سناؤں۔ میدان قیامت میں ایک بندے کو لایا جائے گا، ایک بندے کو لایا جائے گا، اور اس کے جو اعمال نامے کھولے جائیں گے تو ہر نامے اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ہر نامے اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے کہ جھوٹ بولا، یہ دغا بازی کر دی، یہ دھوکہ دے دیا، یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کیا، یہ فلاں کر دیا، یہ بچی کی شادی میں اتنا لٹا دیا، سود پہ قرضہ لا کے کرا، وہ یہ ساری چیزیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں کہ دیکھو ذرا ایک آدھ نیکی کہیں نہ کہیں تو مل جائے۔ فرشتے عرض کریں گے بار الہ کوئی نیکی نہیں ہے اس کی بارگاہ، اس کے دفتر میں، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جاتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، رک جاؤ، ذرا اس سے یہ پوچھو کہ اپنی زندگی میں کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تھا؟ اپنی زندگی میں کبھی کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا تھا، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ بار الہ کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا، دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مست تھا کہ کسی عالم کے پاس جانے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کا کوئی موقع ہی نہیں آیا۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کیا کسی عالم سے مصافحہ کیا تھا، ہاتھ ملایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ مجلس ہی میں نہیں بیٹھا تو مصافحہ کہاں سے کروں گا؟
مجلس ہی میں نہیں بیٹھا تو مصافحہ کہاں سے کروں گا؟ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک کوئی بات نہیں. فرشتے بولیں گے رب تعالیٰ دیکھو کوئی عمل نہیں ہے اس کے نامہ اعمال میں. پھر جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. رب تعالیٰ فرمائیں گے رک جاؤ. ذرا یہ پوچھو کہ کیا کبھی کسی عالم کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا تھا؟ کبھی کسی عالم کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا تھا؟ کبھی کسی عالم کی کچھ خدمت کر دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ بار الہ کسی محبت بھری نگاہ سے عالم کو دیکھا تو نہیں تھا، کسی عالم کی خدمت تو نہیں کیا تھا، لیکن ایک بات یاد آئی، ہمارے گاؤں میں کسی موقع پر ایک بہت بڑے اللہ والے آئے تھے. سارے لوگ ان کا بیان سننے، ان کی بات سننے کے لیے جا رہے تھے. میں نے لوگوں سے پوچھا اتنا بڑا مجمع کہاں جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا مجمع ایک بڑے عالم دین آئے ہیں، ان کی بات سننے کے لیے جا رہا. تو میں ان کے اس بیان میں گیا تو نہیں، لیکن جب اتنے لوگ جاتے ہوئے میں نے دل میں یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا تو دل میں یہ خیال آیا کہ واقعی یہ اللہ والے کتنے بڑے عالم ہوں گے اور کتنا ان کا علم ہوگا. اس بات سے ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی. اس بات سے ان کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی. رب تعالیٰ فرمائیں گے جو میرے علم والے کے علم کی محبت اپنے دل میں رکھے اس کو جہنم میں کیسے داخل کر سکتے ہو؟ ہٹاؤ فیصلہ، جنت کا فیصلہ کرو. میرے بزرگوں، دین کا اتنا علم کم از کم اپنے اندر رکھنا کہ جس سے حلال حرام کا فرق ہم کر سکیں، نماز روزے زکوٰۃ حج کا ہمیں علم ہو سکے. کم از کم اتنا علم خود سیکھنا، اپنی اولاد کو سکھانا ہر ماں باپ پر فرض ہے. اور اگر نہیں کیا تو کم از کم علماء سے اپنا رابطہ رکھنا، مفتیان اکرام سے اپنا تعلق رکھنا. یہ دینے کے واسطے نہیں، یہ نہیں، مسئلہ پوچھنا، دین معلوم کرنا. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے یہ معلوم کرنا. اور آخری صفت جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو شجاع ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے. اور ہماری بہادری دین کے خاطر ہو، دین کے کاموں کے خاطر ہو، دنیا کے واسطے نہیں. کون کیا بولا؟ یا بہادری نہیں دکھانا، یا بہادری یہ ہے کہ اپنے غصے کو ضبط کر لیا جائے. لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. حدیث میں فرمایا گیا پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، جو سامنے والے کی ایسی کی تیسی کر دے، یہ پہلوانی نہیں ہے. پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنی زبان اور اپنے نفس پر کنٹرول اور قابو رکھے. ایک بات اخیر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک ولایت کے درجے کو نہیں پا سکتا جو 5 وقتہ نماز کا پابند نہ ہو، جو 5 وقتہ نماز کا پابند نہ ہو. اب ذرا غور کرنا اور بہت توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھنا کہ ہم جو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے علم اور ان کے نشان کو لے کر کے گزرتے ہیں، مسجدوں کے سامنے سے ہمارا گزر ہوتا ہے. یہی حال میلاد میں ہم نے کر رکھا ہے، مسجدوں کے سامنے سے گزر ہے اور مصطفیٰ کی آمد مرحبا، جان رحمت کی آمد مرحبا، لیکن نماز جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہم اس کو کھلے عام ضائع کر رہے ہیں، کھلے عام ضائع کر رہے ہیں. فرمایا جب تک زندگی میں نماز نہیں ہے بندہ ولایت کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، ولایت کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. آج بہت بڑے بڑے پیر اللہ والے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، لوگ ان کے بہت بڑے مریدین ان کی ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان کے حال اور ان کے زندگی کے چال ڈھال یہ ہے کہ پورے لوازمات ان کے پاس موجود ہیں. جب نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں.
جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دل کی نماز پڑھتا ہوں، حضرت پیران پیر کے اس واقعے کو اپنے لیے پوری زندگی کے واسطے سبق بنا لے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آپ کے سر کے اوپر ایک آسمان اور ایک ابر کی شکل میں ایک بادل آیا، اور اس بادل سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تم ولایت کے اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ تمہارے اوپر سے حلال اور حرام کی پابندی ہٹا دی گئی، تم کچھ بھی کرو تمہارے لیے سب معاف ہے، تمہارے لیے نماز کی کوئی ضرورت نہیں، حلال حرام کی تمیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے حق کے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ حضرت پیران پیر نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ جو بادل آیا تھا وہ دھوئیں کی شکل میں ہوا اور پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہی ایک ابر کی شکل نمودار ہوئی، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت پیران پیر پھر سمجھ گئے کہ مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچایا۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب دل کی نماز، کوئی نماز دل کی نماز نہیں ہے، یہ دل کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے پیران پیر کی ان تعلیمات کو اپنے لیے حرز جاں بنائیں۔ واقعتاً حضرت پیران پیر سے اگر سچی پکی عقیدت ہے تو یہ جو تعلیمات ہیں، جو عین شریعت ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، اور ان اللہ والوں کے نام پر واہی تباہی قسم کی خرافات سے خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔